سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 6 یعنی مرکب اضافی کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس یعنی چھٹا سبق، مرکب اضافی کا بیان۔ سب سے پہلے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی سے مراد کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ جس مرکب میں بات مکمل نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں جسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہیں ہوتی، جس میں بات پوری نہیں ہوتی، اور مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی آسان تعریف ہے۔ تو جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بات واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ، دیکھیے اس مثال میں رسول ایک اسم ہے اور لفظ اللہ ایک اسم ہے۔ لفظ رسول کی نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے رسول، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ یہاں پہ رسول کی نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے اسم کو یعنی جس کی نسبت کی جائے، جس کی اضافت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ میں رسول کی اضافت کی گئی ہے، رسول کی نسبت کی گئی ہے تو رسول مضاف، کیونکہ لفظ اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے تو لفظ اللہ مضاف الیہ۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ مضاف پر یعنی جس کی نسبت کی جائے اس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، مضاف پر نہ ہی دو زبر آ سکتا ہے، نہ ہی دو زیر نہ ہی دو پیش، تنوین نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اس پر الف لام بھی نہیں آ سکتا۔ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ مضاف الیہ پر اگر تنوین آئی ہے تو الف لام نہیں آئے گا، اگر الف لام آیا ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ مضاف الیہ میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا، مضاف الیہ پر دونوں آتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ دیکھیے مثال ہے ولد رجل۔ ولد رجل میں ولد کی اضافت کی گئی ہے رجل کی طرف، یعنی مرد کا لڑکا۔ ولد رجل کسی مرد کا لڑکا، کسی آدمی کا لڑکا، ولد کا معنی ہے لڑکا، تو لڑکے کی اضافت کی گئی ہے رجل کی طرف، ولد کی اضافت کی گئی ہے رجل کی طرف، تو ولد ہوا مضاف۔ کیونکہ ولد مضاف ہے اس لیے اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے۔
الولدو نہیں ہے یا ولدن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولدو رجل، کیونکہ رجل مضاف الیہ ہے، اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، کیونکہ رجل میں تنوین موجود ہے اس لیے الف لام نہیں آیا، ایک وقت میں ایک ہی آئے گا اس لیے تنوین آ گئی، ولد رجل۔ دوسری مثال ہے ولد الرجلی، ولد الرجلی میں دیکھیے الرجلی میں کیونکہ الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں آئی، الرجل نہیں ہے، الرجولی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں کبھی الف اور نون اور کبھی یا اور نون لگاتے ہیں، اسی طرح جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں، جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں کبھی واو نون اور کبھی یا نون لگاتے ہیں۔ اگر مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، یعنی تثنیہ کو مضاف کیا جائے یا جمع مذکر سالم کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جائے، تو ان میں جو نون تثنیہ یا نون جمع ہے وہ گر جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے ولدا رجل، ولدا اصل میں ولدانی تھا، ولد واحد ہے، اس کے آخر میں الف نون لگا کر کے ولدانی بنا، ولدانی کی اضافت کی گئی رجل کی طرف، یعنی ولدانی کو مضاف بنایا گیا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو تو اس سے نون تثنیہ گر جاتا ہے، اس لیے ولدانی سے نون تثنیہ گرا تو باقی رہا ولدا، تو ولدا رجل، یعنی مرد کے 2 لڑکے، کسی مرد کے 2 لڑکے۔ مسلم المدینہ تھی، مسلمو اصل میں مسلمونہ تھا، مسلمون واحد ہے، واحد کے آخر میں واو نون لگا کر کے جمع مذکر سالم بنائی گئی تو مسلمونہ ہو گیا۔ اب مسلمونہ کی اضافت کی گئی المدینہ کی طرف، یعنی مسلمونہ کو مضاف بنایا گیا، اور اگر مضاف جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو قاعدہ ہے کہ اس کے آخر سے نون جمع گر جاتا ہے، اس لیے مسلمونہ کے آخر سے نون جمع گرا تو مسلم المدینتی ہو گیا۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ مضاف اگر جمع مذکر سالم کا صیغہ ہوگا تب بھی اس کے آخر سے نون جمع گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر میں پہلے سے نون موجود ہے یا جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے اور اس کے آخر میں نون موجود ہے تو اس نون کو نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے ولدا رجل مسلم المدینتی، شہر کے مسلمان۔ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مضاف یعنی جس کی اضافت کی جائے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس پر کبھی رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے، یعنی تینوں اعراب آتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے جاء غلام زید، رأیت غلام زید، نظرت الی غلام زید۔ دیکھیے پہلی مثال ہے جاء غلام زید، غلام زید، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، یعنی کس کا غلام؟ زید کا غلام۔ اگر غلامن کہہ دے تو کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے غلام کی اضافت کر دی زید کی طرف تو اب غلام خاص ہو گیا، کس کا غلام؟ زید کا غلام، غلام ہے مضاف، زید ہے مضاف الیہ۔ تو دیکھیے کیونکہ غلام زیدن میں غلام حالت رفعی میں ہے، جاء فعل ہے اسے فاعل چاہیے، آپ آگے پڑھیں گے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس لیے غلام میں رفع آیا، جاء غلام زیدن، اور زیدن مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے۔ رأیت غلام زیدن، رأیت فعل ہے اور اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، کیونکہ فعل فاعل موجود ہے اب مفعول چاہیے، آپ آگے پڑھیں گے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو غلام کیونکہ مفعول بن رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی مضاف یہاں پہ مضاف کا اعراب بدل رہا ہے. پہلی مثال میں غلامو تھا، دوسری مثال میں غلامہ ہے. زید ابھی بھی اسی حالت میں ہے جس طرح پہلے تھا، یعنی زیدن ہی ہے. تیسری مثال دیکھیے، نظرت الی غلامی زیدن، میں نے زید کے غلام کی طرف نظر کی. اس مثال میں نظرت فعل، اس میں ضمیر بارز اس کا فاعل، الی حرف جر ہے اور غلامی مجرور. آپ آگے پڑھیں گے کہ حرف جر کا مدخول یعنی جس پہ حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے غلامی کے آخر میں جر آیا، غلامی مجرور ہے. ٹھیک ہے، یعنی تینوں مثالوں میں غلام کا اعراب بدل رہا ہے. ایک جگہ ہے غلامو، ایک جگہ ہے غلامہ، ایک جگہ ہے غلامی. غلام کا اعراب بدل رہا ہے، لیکن زیدن جو کہ مضاف الیہ ہے تینوں حالتوں میں مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں. ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اضافت کی گئی ہو، پھر اس چیز کو کسی اور چیز کی طرف اضافت کی گئی ہو، اس طرح ہو سکتا ہے. اب مثال دیکھیے، جیسے قلم ولدی زیدن، قلم کی اضافت کی گئی ہے، قلم کی نسبت کی گئی ہے ولد کی طرف، اور ولد کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف. یعنی الٹا ترجمہ کریں گے، زید کے لڑکے کا قلم. ٹھیک ہے، زید کے لڑکے کا قلم. ٹھیک ہے، اگر قلم کہتے تو کوئی بھی قلم ہوتا، لیکن قلم کی اضافت ہم نے ولد کی طرف کر دی، یعنی لڑکے کا قلم. اب کس کا لڑکا؟ لڑکے کی اضافت ہم نے زید کی طرف کر دی، یعنی زید کا لڑکا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے قلم مضاف ہے، ولدی یہ مضاف الیہ ہوا قلم کا، پھر ولدی مضاف ہوا اور زیدن مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے دوسری مثال، فرس ولدی وزیر الملک، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا. اس مثال میں فرس مضاف ہے، فرس کی نسبت کی گئی ہے، گھوڑے کی نسبت کی گئی ہے لڑکے کی طرف، ولد کی طرف، پھر ولد کی نسبت کی گئی ہے وزیر کی طرف، پھر وزیر کی نسبت کی گئی ہے ملک کی طرف، بادشاہ کی طرف. بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے فرس ولدی وزیر الملک، اس میں فرس مضاف اور ولدی مضاف الیہ ہوا فرس کا، اور ولدی مضاف ہوا وزیر کے لیے، کیونکہ ولد کی بھی نسبت کی گئی ہے وزیر کی طرف. تو ولد جو ہے یہ فرس کے اعتبار سے، اگر ولد کو ہم فرس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مضاف الیہ ہے، اگر وزیر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مضاف ہے، کیونکہ وزیر کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. یعنی ولد جو ہے مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، اسے کہیں گے مضاف الیہ مضاف. اس طرح وزیر بھی، وزیر کو اگر دیکھیں ہم ولد کے اعتبار سے تو یہ مضاف الیہ ہے، اور اگر ملک کی طرف دیکھیں تو یہ مضاف ہے، کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے ملک کی طرف. تو اسے کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف ہے آگے. فرسو ولدی وزیر الملک، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا. نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہ آئے، معین چیز سمجھ میں نہ آئے، اسے نکرہ کہتے ہیں. جیسے رجل کوئی مرد، قلم کوئی قلم، کیونکہ قلم سے کوئی خاص قلم سمجھ میں نہیں آ رہا، رجل سے کوئی خاص مرد سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ دونوں نکرہ ہیں. جب ایک نکرے کی دوسرے نکرے کی طرف اضافت کر دی جائے، نسبت کر دی جائے، تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. ایسا نکرہ بن جاتا ہے جس میں کچھ خصوصیت آ جاتی ہے، اس میں کچھ تخصیص آ جاتی ہے. اب مثال دیکھیے، جیسے قلم ولدن، کسی لڑکے کا قلم. دیکھیے اگر ہم صرف قلم کہتے، قلم کوئی قلم، تو قلم لڑکے کا بھی ہو سکتا تھا، لڑکی کا بھی ہو سکتا تھا، بچے کا بھی ہو سکتا تھا، بوڑھے کا بھی ہو سکتا تھا، کسی کا بھی قلم ہو سکتا تھا. لیکن جب ہم نے قلم کی اضافت ولد کی طرف کر دی تو قلم خاص ہو گیا لڑکے کے ساتھ. اگرچہ کون سا قلم ہے پوری طرح متعین نہیں ہوا، پوری طرح معلوم نہیں ہوا، بس اتنا معلوم ہو گیا کہ قلم جو ہے لڑکے کا ہے. قلم ولدن، لڑکے کا قلم. اب کس لڑکے کا قلم یہ تو معلوم نہیں ہوا، کیونکہ لڑکا بھی خود نکرہ ہے. قلم ولدن، کسی لڑکے کا قلم، یعنی اتنا معلوم ہو گیا کہ قلم لڑکے کا، قلم جو ہے لڑکے کا ہے، کسی لڑکی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو لڑکی اس سے نکل گئے، لڑکی کا قلم جو ہے
اضافت کی وجہ سے نکل گیا تو اس میں تخصیص آ گئی، کچھ تخصیص آ گئی، تھوڑی تخصیص آ گئی، جس کی وجہ سے اسے ہم کہیں گے نکرہ مخصوصہ۔ پورا نکرہ تو نہیں ہے اور معرفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی معین چیز سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی معین قلم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے یہ معرفہ بھی نہیں ہے اور نکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ نکرہ مخصوصہ ہے، اس میں تھوڑی تخصیص آ گئی ہے۔ جو نکرہ دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم ولدن، کسی لڑکے کا قلم، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، جس نکرے کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے زید معرفہ ہے، ایک بندے کا نام ہے، لفظ زید سے ایک معین فرد سمجھ میں آ رہا ہے تو زید معرفہ ہے۔ جب قلم کی اضافت ہم نے زید کی طرف کر دی تو قلم بھی معرفہ ہو گیا، قلم زید، زید کا قلم، اب ایک خاص قلم سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ نمبر 6، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں زید کا قلم، یعنی جس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ اردو میں پہلے آتا ہے اور جس کی اضافت کی گئی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ قلم کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، زید کا قلم، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زید کا قلم، پہلے زید، جس کی طرف اضافت کی گئی وہ پہلے اور جس کی اضافت کی گئی وہ بعد میں۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں پہلے مضاف بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ قلم زیدن، زید کا قلم، ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے، جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے، جیسے ماء النہر، نہر کا پانی، یہاں پہ ماء کی اضافت کی گئی ہے نہر کی طرف، تو ماء ہوا مضاف، نہر ہوا مضاف الیہ۔ عربی میں دیکھیے مضاف ہے پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، جس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ بعد میں ہے، لیکن اردو میں دیکھیے کیا ہے، نہر کا پانی، یعنی نہر پہلے آ گیا، مضاف الیہ پہلے آ گیا۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کی تعریف یوں ہم اوپر پڑھے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جس مرکب ناقص میں، یہ یاد رہے، ٹھیک ہے، جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، اور مرکب اضافی کے پہلے جز کو یعنی جس کی اضافت کی گئی ہو اسے مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مضاف پر کون سی چیز نہیں آتی؟ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور الف لام جانتے ہی ہیں، تو جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا، جیسے غلام زیدن، تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے غلام زیدن یا الغلام زیدن نہیں کہہ سکتے۔ سوال نمبر 3، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون کس صورت میں گر جاتا ہے؟ جب تثنیہ اور جمع مذکر سالم کو مضاف کیا جائے، کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے، نون تثنیہ اور جمع مذکر سالم، وہ گر جاتا ہے۔ نمبر 4، مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا اعراب جو ہے بدلتا رہتا ہے، مضاف پر کبھی رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جردی میں ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، مرکب میں نہیں بلکہ یوں کریں، مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف پڑھ چکے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، مضاف الیہ کی جگہ مضاف کر دیں، کیونکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا، تو یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ مضاف الیہ لکھ دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ مضاف کر لیں۔ نمبر 3، مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے
کہ مضاف تثنیہ یا جمع ہو، یہاں پہ لکھنا ہے جمع مذکر سالم ہو، مطلق جمع ہو تو اس کے آخر سے نون نہیں گرتا، بلکہ جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے جو نون لگاتے ہیں وہ نون گر جاتا ہے۔ نمبر 4، مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، مضاف ہمیشہ مرفوع، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ تو لکھنا کیا ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3، الف، درجہ ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے۔ یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں، ان میں مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، ہمیں پہچان کر الگ الگ کرنا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے رسول، ایک لفظ ہے اللہ۔ رسول کی اضافت کی گئی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ نمبر 2، المؤمن ینظر بنور اللہ، اس مثال میں نور اللہ، المؤمن ینظر بنور اللہ، اس کا معنی ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نور اللہ، یہاں پہ نور کی اضافت کی گئی ہے لفظ اللہ کی طرف، اللہ کے نور سے، تو نور ہے مضاف، لفظ اللہ ہے مضاف الیہ۔ ھذا کتاب الوضو، یہ وضو کی کتاب ہے۔ اس میں کتابو کی نسبت کی گئی ہے الوضو کی طرف، تو کتابو مضاف، الوضو مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں جاء ولدا زیدن، زید کے 2 لڑکے آئے۔ اس مثال میں ولدا مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ، اصل میں تھا ولدانی، کیونکہ جب تثنیہ کو مضاف کیا جائے، تثنیہ کی اضافت کی جائے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، اسی وجہ سے ولدانی سے نون تثنیہ گر گیا، تو ہو گیا جاء ولدا زیدن، ولدا مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ نمبر 5، اللہ رب الناس، اس مثال میں رب مضاف، الناس مضاف الیہ، اللہ لوگوں کا رب ہے۔ اس مثال میں رب کی نسبت کی گئی ہے ناس کی طرف، ناس مضاف الیہ اور رب مضاف، ٹھیک ہے، رب کی نسبت کی گئی ہے اس لیے یہ مضاف، ناس کی طرف کی گئی ہے تو ناس مضاف الیہ۔ نمبر 6، آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنا ہے۔ اس مثال میں آفت کی نسبت کی گئی ہے علم کی طرف، علم کی آفت، تو آفت ہے مضاف، علم ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، النسیان خبر۔ اب دیکھیے با، درجہ ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اس میں کچھ غلطی ہے، یہاں جو جملے دیے گئے ہیں ان میں مرکب اضافی میں کچھ غلطی ہے، ہمیں غور کرنا ہے قواعد کے مطابق کہ کیا غلطی ہے، غلطی کو پہچان کر صحیح کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے رأیت غلام زید، رأیت فعل ہے، تا فاعل ہے، غلام مضاف، زید مضاف الیہ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے، مرفوع، زیدن ہے، ہونا چاہیے تھا زیدن، تو صحیح اس طرح ہوگا رأیت غلام زیدن، میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ دوسری مثال ہے ولدانی خالدین حضرا، ولدانی تثنیہ ہے، ولدانی کی اضافت کی گئی ہے خالدین کی طرف، ولدانی مضاف ہوا، خالدین مضاف الیہ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تثنیہ کو مضاف کیا جائے، تثنیہ کی اضافت کی جائے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ نون تثنیہ موجود ہے، یہ ہے غلطی، نون تثنیہ گرا دینا ہے، تو اس طرح ہوگا ولدا خالدین حضرا، خالد کے 2 لڑکے حاضر ہوئے آئے۔ نمبر 3، جاء مسلمون الہند، اس میں جاء فعل، المسلمون مضاف ہے، الہند مضاف الیہ، یعنی مسلمون کی نسبت کی گئی ہے ہند کی طرف، مسلمون مضاف ہے۔ ہم نے پڑھا ہے
کہ مضاف اگر جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون جمع گر جاتا ہے، تو مسلمون کے آخر سے نون جمع گرائیں گے، تو اس طرح ہوگا جاء مسلم الہندی، جاء مسلم الہندی، ہند کے مسلمان آئے۔ نمبر 4 فتح باب الدار، اس میں باب الدارہ ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو باب الداری ہوگا، اس میں غلطی کیا ہے، دارہ پر فتحہ ہے، فتحہ کے بجائے کسرہ آئے گا، فتح باب الدار۔ نمبر 5 ہؤلاء جیران زید، یہ زید کے پڑوسی ہیں۔ اس مثال میں دیکھیے جیرانو مضاف ہے، زید مضاف الیہ، جیران کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، یعنی جیران مضاف ہے، زید مضاف الیہ۔ مضاف پر تنوین نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا، لیکن یہاں پہ جیران جو کہ مضاف ہے اس میں تنوین ہے، اس لیے یہ غلط ہے، تنوین کو ہٹائیں گے تو اس طرح ہوگا ہؤلاء جیرانو زیدن، جیرانو، نون نہیں، جیرانو زیدن۔ نمبر 6 قال بنونا بکرن، اس مثال میں بنونا مضاف ہے، بکرن مضاف الیہ، بکر کے لڑکوں نے کہا، تو بنون کیونکہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو جب جمع مذکر سالم کو مضاف کیا جائے آخر سے نون کو گرانا چاہیے، حالانکہ یہاں پہ نون نہیں گرا ہے، تو ہوگا قال بنو بکرن، قال بنو بکرن، بکری کے بیٹوں نے کہا۔ نمبر 7 ھذا قلم الولدی، قلم الولدن، اس مثال میں دیکھیے قلم مضاف ہے، الولدن مضاف الیہ، ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی آئے گا، یعنی اگر الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آئے گی، اگر تنوین آ جائے تو الف لام نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے الولدن جو کہ مضاف الیہ ہے، اس میں الف لام بھی ہے، تنوین بھی ہے، اس لیے یہ غلط ہے، صحیح ہوگا ھذا غلام ولدن یا غلام الولدی، دونوں کر سکتے ہیں، غلام الولدی کریں، الف لام لائیں گے تو تنوین نہیں لائیں گے، تنوین لائیں گے تو الف لام نہیں لائیں گے، غلام الولدی یا قلم ہے، یہ قلم، ٹھیک ہے، ھذا قلم الولدی یا قلم ولدن، یہ لڑکے کا قلم ہے۔ نمبر 8 البستان الداری واسع، گھر کا باغ وسیع ہے، اس مثال میں دیکھیے البستان مضاف ہے، الداری مضاف الیہ، اور مضاف پر تنوین الف لام نہیں آتا، یہاں پہ الف لام لایا گیا ہے، یہ غلط ہے، تو صحیح ہوگا بستان الداری واسع، بستان الداری واسع۔ نمبر 9 نام مساکن بلدن، نامہ فعل ہے، مساکین مضاف، بلدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، تو یہاں پہ دیکھیے مساکین، مساکی جو ہے یہ اصل میں مساکین تھا، آخر سے نون کو گرا دیا گیا ہے، نون کو حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ مساکین جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع مذکر سالم اسے کہتے جس کے واحد کا وزن سلامت رہے، باقی رہے، اور جمع مذکر سالم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون لگاتے ہیں یا یا نون لگاتے ہیں۔ مساکین جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہونے کے باوجود اس کے آخر سے نون گرایا گیا ہے جو کہ غلط ہے، صحیح ہوگا نامہ مساکن بلدن، نامہ مساکن بلدن۔ اب دیکھیے جیم، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسما سے مرکب اضافی بنائیے۔ اوپر جو ہم قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کے مطابق یہاں جو دو اسم دیے گئے ہیں ان سے مرکب اضافی بنانا ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتاب اللہ، ان دونوں سے ملا کر ایک مرکب اضافی بنانا ہے، تو ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب پہ پیش دیں گے، لفظ اللہ پہ زیر دیں گے، کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ الرب العالم، یہ دو اسم ہیں، ان سے ملا کر ایک مرکب اضافی بنانا ہے، تو اس طرح بنائیں گے رب العالمی، میم پہ کسرہ، رب العالمی، رب سے الف لام ہٹائیں گے تو اس طرح ہوگا رب العالمی۔ نمبر 3 میں ہے العقوق الوالد،
العقوق میں الف لام ہے، الوالد میں بھی الف لام ہے، تو کرنا کیا ہے، عقوق سے الف لام ہٹانا ہے اور والد میں جو پیش ہے اسے زیر سے بدل دینا ہے، اس طرح ہو جائے گا عقوق الوالدی، عقوق الوالدی، والد کی نافرمانی، عقوق الوالدی، والد کی نافرمانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الغلامانی زیدن، الغلامانی تثنیہ ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے اور زیدن ہے، ان دونوں سے ملا کر ایک مرکب اضافی بنانا ہے، تو صحیح ہوگا غلاما زیدن، غلاما زیدن، غلامانی سے الف لام ہٹانا ہے، نون گرانا ہے اور زیدن کرنا ہے، زید کے آخر میں دو ذیل لانا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو صحیح ہوگا غلاما زیدن۔ لبن شاتن، اس سے بنانا ہے لبن شاتن، لبن پہ ایک پیش دینا ہے، شاتن کو مجرور لانا ہے، لبن شاتن، بکری کا دودھ، لبن شاتن۔ الماء البحر، الماء البحر ہے تو الماء سے الف لام ہٹا دیں گے تو اس طرح ہو جائے گا ماء البحری، ماء البحری۔ اس کے بعد ہے الفیران بیتن، تو اس طرح کرنا ہے فیران بیتن، ٹھیک ہے، فیرانو، فیران سے الف لام ہٹانا ہے اور بیتن کر دینا ہے، فیران بیتن۔ اللبن البقر، اللبن سے الف لام ہٹائیں گے کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا تو ہوگا لبن البقری، لبن البقری۔ اللہ ورسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔